تو دیکھیں کہ مومنین کرام اور ان کے علماء کرام کے لیے یہ ایک گولڈن اپارچونیٹی ہے کہ میں روزانہ اپنا کوالٹی ٹائم ان کے لیے اسپیئر کر رہا ہوں، تو وہ اسٹریم پر آئیں اور اپنی بات رکھیں، اور پھر جو ہے اسلام کی دفاع میں وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، اور میرے کہے گئے پر جو ہے ان کو جو بھی اعتراض ہے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، اور جو ہے میرے کہے گئے کو جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں، جھوٹ بتا سکتے ہیں دلیل کی روشنی میں، دلیل کی بنیاد پر۔ ارے بھائی، چونکہ میرے سوالات کا جواب نہیں ہے علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، تو یہ اس طرح کی بہانہ بازی کرتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے بہانہ ہے، وہ تاکہ جو ہے میری باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس وقت بھی میرے سوالوں کا وہ جو ہے نہ تو جواب دے سکے اور نہ جو ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ وہ صرف اپنی ہی باتیں جو ہے دہرائے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس ان کے چینل کی باغ ڈور تھی، سارا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا، وہ صرف اپنی بات کہے جا رہے تھے۔ اب وہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی، یہ پہلا موقع ہے، دوسرا موقع جب آئے گا تو میں اپنی بات کھل کر ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو دیکھیے کہ جو ہے وہ اتنے بڑے وعدہ خلاف نکلے کہ وہ جو ہے اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے ہیں۔ جی، اب وہ ٹالم ٹول یہاں والی آنے بات سے انکار لگ رہی کر ہے، رہے ہیں۔ بالکل ٹالم ٹول والی بات کر رہے ٹالم ہیں ٹولی ہے اور انکار والی بات ہے اور وعدہ جی، خلافی والی بات ہے۔ بول رہے کم اتنے سے کم افسوس کی بات ہے کہ جو ہے ان علماء کو اتنا بہترین، اتنا زرین موقع ہے کہ ایکس مسلم کو جو ہے وہ دعوت دین دیں، دین حق کی دعوت دیں، دین متین کی دعوت دیں، اور جو ہے ان کو بتائیں دلیل کی بنیاد پر کہ جو ہے ہم غلط ہیں اور ان کے ہاں دلائل ہیں، دلائل کی روشنی میں وہ اپنی بات کو ثابت کریں۔ ان کو پورا موقع یہاں دیا جائے گا، ایک نہیں ایک سے زیادہ بار آ سکتے ہیں۔ ایک عالم، ایک مفتی نہیں بلکہ کئی علماء کو جو ہے میں دعوت عام دے رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور میری باتوں کو غلط ثابت کریں۔ بھئی میں نے کون سی ایسی جو ہے توہین کی بات کر دی؟ بھئی میں تو شروع ہی سے روز اول سے میں سوالات کرتا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ میرے سوالات بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ میرے وہ سوالات ہوتے ہیں کہ ان علماء کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ چونکہ میرے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ مجھ پر اس طرح کے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے۔ ارے بھائی میں تو سوال ہی تو کر رہا ہوں نا، میرے ہاتھ میں کون سا ڈنڈا ہے، کون سی تلوار ہے؟ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو بھئی؟ آخر میں کیا کرتا ہوں آپ کا؟ میں سوال کرتا ہوں۔ اب بھئی ایک شخص اگر جھوٹا ہے، ایک شخص اگر جھوٹا ہے، یہ جھوٹا مدعی ہے، تو کیا میں اس کو ایسا نہ کہوں؟ میں ایک مثال دوں گا، لوگ جو ہے اب اس وقت سن رہے ہیں، اور میں یہ مثال میں آگے ابھی کچھ دیر بعد بھی دوں گا جب لوگ زیادہ آ جائیں گے لائیو میں۔ دیکھیے، یعنی میں اپنی بات کو کہنے کے لیے ایک شعر جو ہے میں یہاں پڑھوں، وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے۔ جی، ارشاد۔ کہتا رہوں میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہتا رہوں یا کہہ دوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بہرحال مجھے سچ کہنا ہے، اور لوگوں یاد رکھو سچ کیا ہے میں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ دیکھیے، بچپن سے آج میری عمر جو ہے 58 ہو گئی ہے، میں اپنے بچپن سے یہ دعویٰ ہمارے علماء کی زبان سے سنتا آیا ہوں، ایک نہیں ہزاروں بار سنتا آیا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا، ہر مسجد کے منبر پر ٹھہر کر ہر خطیب، ہر مفتی، ہر ملا یہ کہتا ہے کہ ان کے منہ بولے نبی، یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو مکہ کے کفار و مشرکین الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ ذرا غور سے سن لیں، ایک بار میں پھر دہرا دوں۔ تمام علماء کا، تمام مفتیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو مکہ کے کفار و مشرکین الصادق الامین، الصادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور الامین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ الصادق الامین یہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور یہ الفاظ دہراتے ہیں ہمارے علماء و مفتیان منبروں پر ٹھہر کر، چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو کفار مشرکین نے الصادق الامین کا لقب دیا تھا۔
अस्सादिक अल अमीन कहकर बुलाते थे। तो ये बात, ये दावे के तौर पर मैं बचपन से सुनता आया हूं हजारों बार। आज मैं इन्हीं मुफ्तियों, इन्हीं उलमा से ये सवाल कर रहा हूं। ये सवाल क्या है कि वो ये साबित करें कुरान से, या जिसे सही हदीस कहा जाता है, ऑथेंटिक हदीस कहा जाता है, उससे ये साबित करें, या तो कुरान से, या अल बुखारी से, जामिया अल बुखारी से, या मुस्लिम से, या तिरमिजी से, या निसाई से, या अबू दाऊद से, या जो है इब्न माजा से, जिसे सिहा सित्ता कहा जाता है। उनमें सहीहैन अल बुखारी और अल मुस्लिम को कहा जाता है, और उससे भी ऊपर कुरान है। कुरान या सहीहैन या सिहा सित्ता से ये दावा साबित करें कि मुसलमानों के मुंह बोले नबी को कुफ्फार और मुशरिकीन अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे। ये दावा साबित करें, ये दावा साबित करें, वरना फिर अपनी जबान से कह दें कि ये शख्स झूठा है। जिसे मुसलमान अपना नबी कहते हैं वो शख्स झूठा है, क्योंकि उसका सच आज तक साबित नहीं हो सका। मुसलमानों के नबी के सच्चा होने का सच आज तक साबित नहीं हो सका। इस प्लेटफॉर्म पर मैं दुनिया के सारे उलमा से ये जो है चैलेंज करता हूं कि वो आए और अपने इस दावे को, सदियों से किया जा रहे दावे को साबित करें कि क्या वाकई मुसलमानों का मुंह बोला नबी कुफ्फार और मुशरिकीन के नजर में अस्सादिक अल अमीन कहलाता था। अपने इस दावे को साबित करें, यह मेरा ओपन चैलेंज है। कुरान से साबित करें, या सहीहैन से, या सिहा सित्ता से साबित कीजिए। कोई ऐसी सही या ऑथेंटिक हदीस बताइए, या कुरान की आयत बताइए जिसमें मुसलमानों के मुंह बोले नबी को अस्सादिक अल अमीन कहा गया हो। साबित कीजिए, साबित कीजिए। तो चलें अमीर जी, अभी जो है ये सवाल खुद मुफ्तियान इकराम के लिए है जी, और मुफ्ती साहब ने ये इल्जाम लगाया कि जो है मैं तौहीन करता हूं। अरे भाई, जो शख्स जैसा है उसको वैसा कहना कोई तौहीन कहलाती है भला? तौहीन कहेंगे उसको? नहीं वो तो कह रहे थंबनेल जैसा है। जी, भाई हमने क्या थंबनेल बनाया, जरा बताइए, बताओ कोई जो है, मतलब हमको हमें एक दो चार थंबनेल दिखाओ। तो अगर वाकई जो उसे तौहीन कहा जाएगा तो मैं उसी वक्त जो है वो सारे थंबनेल निकालने के लिए तैयार हूं। दिखाओ कौन सा थंबनेल ऐसा है जिसे आप तौहीन के जुमरे में लाओगे? कौन सा थंबनेल है? ये सिर्फ बहानाबाजी है, ये इन मुफ्तियों की जो है चालबाजी है। वो मेरे सवालात से डरते हैं, घबराते हैं, कतराते हैं, बिदकते हैं। उनके पास मेरे से उठाए गए सवालों का जवाब नहीं है। ये सिर्फ बहानाबाजी है। मुझसे डरते हैं, कांपते हैं। उनके पास चूंकि मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो यहां आना नहीं चाहते। मेरा सामना करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए वो जो है बहानाबाजी करते हैं, महज इसलिए। हाँ, देखें कि अब दुनिया के सामने इनका असली चेहरा तो सामने आना चाहिए ना। मैं तो रोजाना जो है लाइव आ रहा हूं और डंके की चोट पर डट कर जो है सामना करने, मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे अपने जो है सवालात हैं। भाई सवाल करने से मैं क्यों घबराऊं? मैं तो सवाल करता हूं। आइए मुफ्तियान किराम, उलमा किराम जो है आकर मेरे सवालों को जवाब दे। चूंकि मेरे सवालात बड़े सख्त हैं, ये ऐसे सवालात हैं कि मेरे सवालों का जवाब इन उलमा के पास नहीं है। महज इस तरह से वो कतरा रहे हैं, सिर्फ इस तरह से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनका न आना खुद इस बात की दलील है कि वो लाजवाब हैं। जवाब होता तो यकीनन जो है यहां आते और मेरा मुंह बंद करते, वरना मेरा मुंह चलता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं सवालात उठाता रहूंगा। यह सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। अगर मैं दुनिया में न भी रहूं तो ये चराग और ये जो है ये शमा जल चुकी है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 1000, 10,000, 20,000 जो है ये एक्स मुस्लिम दुनिया में हर रोज जो है मतलब जो सामने आ रहे हैं, और हर एक मुस्लिम के पास एक नहीं हजारों सवालात हैं, इंतहाई चुभते हुए सवालात हैं। ये वो सवालात हैं इनके सामने ऐसे मुफ्तियों की, ऐसे उलमा की कोई मजाल नहीं है कि उनका सामना कर सके, कोई मजाल नहीं है। जी हाँ, यही तो इस्लाम का नेचर रहा है ना। डे वन से इस्लाम का ये नेचर रहा है कि जो कोई सवाल करेगा
وہ اس کا جو ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی، اسے چپ کرا دیا جاتا، اسے جو ہے دبا دیا جاتا. لیکن اب آج کا دور وہ دور نہیں رہا. اسلام کا وہ دور جس وقت تلوار اس کی ہمیشہ ننگی تلوار ہمیشہ چلتی تھی، اب وہ دور نہیں رہا. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. یہ وہ دور ہے کہ یہاں پر اظہار رائے کی آزادی انسان کو حاصل ہو چکی ہے. اب وہ کھل کر سوال کرے گا. وہ بچے جو اسلام کی گود میں اپنی آنکھیں کھولے، ان مسلمان ماں باپ کے گھروں میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے، وہی بچے آج اسلام پر جو ہے بڑے سخت اور جو ہے تند و تیز سوالات کر رہے ہیں. ایسے سوالات کہ علماء کے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں. یہ محض سوالوں سے گھبراتے ہیں. ان کے پاس کیونکہ جو ہے جواب نہیں ہوتا، اس لیے یہ الٹا ہم پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بلاسفیمی کر رہے ہیں. بھئی کون سی بلاسفیمی کی ہمیں ذرا بتاؤ. کوئی ایک ویڈیو دکھاؤ، کوئی ایک تھمبنیل دکھاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے. میں سوال ہی تو کرتا ہوں نا. کیا سوال کرنا بلاسفیمی ہے؟ ان کے نظر میں بلاسفیمی ہے نا سر. جی ان مومنوں یہی تو ہے. اب اصل میں کیا ہے، یہ اس طرح سے جو ہے مومنین کی آنکھیں کھل رہی ہے. جو لوگ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ یقیناً جو ہے اسلام چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کلٹ ہے کہ انسان کی جو ہے جو سوچ کو گھٹن کا شکار ہونا پڑتا ہے. اس کلٹ میں جو سوچنے والا ہے وہ اس میں باقی نہیں رہ سکتا. ہم جو ماننے والا ہے اس میں رہے گا. اس گھٹن میں ماننے والا ہی رہ سکتا ہے. سوچنے والے کی سروائیول نہیں ہے. وہ آخرکار باہر نکل آتا ہے. بے شمار لوگ آئے دن ہر رات جو ہے کتنے لوگ اس گھٹن سے باہر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بلاسفیمی لا ہر جگہ ہر مسلم کنٹری میں تقریباً کئی جو ہے مسلم ممالک میں جو ہے یہ قانون ہے، کالا قانون ہے. اس وجہ سے لوگ چپ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اگر یہ قانون ہٹ جائے تو دیکھنا چند دنوں میں کیا کچھ ہوگا، اس کی کیا درگت بنے گی.